اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے۔ وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا، اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا، بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی، گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی، اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو، اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا۔ دوسری بات جو آخری آیت تھی 15ویں رکوع کی، یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ، تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے، ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہماری تہذیب، تمدن، دین، مذہب، عقیدہ، زبان، ہر چیز کو برباد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی، اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری روش کیا رہتی ہے، تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو، یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قدح وہاں شروع ہوئی، تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں، جاگیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بِالسِّنِينَ، بار بار قحط آ رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فصلوں کی تباہی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے، اچھی صورتحال ہوتی تھی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہماری محنت کا، ہماری پلاننگ کا، ہماری مساعی کا، ہماری جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست، ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، سمجھتے نہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ، یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لا رہے ہو، جو مصیبتیں لا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں، صابر ہیں، ہم اپنے عقائد پر، اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی، طوفان وجراد، اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئیں، القمل، اور چچڑیاں، یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری، یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں، والضفادع، اور مینڈک، اس کثرت سے مینڈک ہو گئے کہ
کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے میڑک برآمد ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے گھن آتی ہے، ہانڈی میں سے میڑک پھلک کر نکل رہا ہے۔ والدمع، اور خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے، ساری ایک دم نہیں کہ ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ استکبار پر اڑے رہے، اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے، مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ خونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے۔ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان، ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے۔ اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے۔ احرام مصر کی تعبیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہے وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی، یعنی کوئی گرتی تھی تو ان کے بیسیوں نہیں سینکڑوں جو ہے ان کے اندر پس جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے، اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا۔ ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے کہ ابتدا میں ان کے لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں۔ جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے۔ اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم، اب ناؤ کٹنگ اے لانگ اسٹوری شارٹ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، یہ خاص ایک ترتیب ہے رزم کے حوالے سے۔ مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا۔ یہ زمین فلسطین ہے، ارض فلسطین، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا۔ پھر یہ کہ بڑی زرخیز علاقہ بھی ہے۔ تو ہم نے اس قوم کو کانوا یستضعفون، جو دبا لیے گئے تھے مصر میں، جو دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔
وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کی اچھی بات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا، بما صبروا، جو صبر انہوں نے کیا، یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے، انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی، اور یہ کہ وہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے، محل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی ٹٹیاں چڑھاتے تھے اپنی انگوروں کی بیلوں کے لیے، ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ صحرائے سینا تک آئے، اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد، اسے ایکسوڈس کہتے ہیں، کتاب الخروج، یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، ایکسوڈس، نکلنا، مصر سے نکلنا، اس کے حالات۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے، فاتوا علی قوم، تو ان کا گزر ہوا، پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر، یعکفون علی اصنام لہم، جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا۔ یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، اعتکاف کرنا۔ اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا، جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے، اور ایک فلسفی ملحد قسم کا وہ برٹرنڈ رسل تھا، اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر، اور دونوں ہی 90 سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے۔ اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے، یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی، کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر بناتے ہیں، اس سے دھیان کرنے کے لیے، کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، خو کرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے۔ اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں؟ لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا۔ تو اعتکاف اسی کو کہتے ہیں، جو ابھی آپ جن کو بھی اللہ توفیق دے گا اصل صحیح ہو کہ سال میں یہ 10 دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے، دنیاوی معاملات سے، ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے، ذکر پر، توجہ پر اور دعا پر، مناجات پر، یہ اعتکاف ہے۔ تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں، اس کے اوپر اعتکاف کریں، گیان دھیان کا مرکز اس کو بنا لیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وهو فضلکم علی العالمین، اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے، عام طور پر دن رات، لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ 30 راتوں کے لیے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ 30 رات کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا، اس میں روزہ بھی تھا مسلسل 30 دن کا، تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا،
اور مسواک کر لی تھی، وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکے، تو اس کی پاداش میں، اب یہ روایات ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 دن سے، اور فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی، یعنی 40 راتیں۔ یہیں سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے 40 کا یہ چلہ کشی، 40 دن 40 رات کا چلہ کاٹنا، یہ جو ہے نکالا ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام، اخلفنی فی قومی، آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کوہ طور پر، واصلح، اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر، وکلمہ ربہ، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے درخواست کی پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا فرما، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، برداشت کر جائے ہماری تجلی کو، فسوف ترانی، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، اب یہ جلی کہتے ہیں روشن چیز کو، جلی شے روشن، تجلی یہ باب تفاعل ہے، کسی شے کا خود روشن ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کی تجلی ہے کہ جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جعلہ دکن، جس سے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کے نتیجے میں بھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، اب انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جسارت کی تھی، میں نے جو ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تجھ سے سوال کر لیا تھا، وانا اول المومنین، اور میں پہلا ہی ہوں ایمان لانے والا، بغیر دیکھے تجھے ماننے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر، تمام انسانوں میں سے تمہیں چنا ہے، پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، رسالات کے لیے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے لیے، یہ خاص مقام ہے، امتیازی مقام ہے حضرت موسیٰ کا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور بن جانا شکر کرنے والوں میں، یعنی یہ الواح جو ہے جو ہم دے رہے ہیں اس میں احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ تم لے لو اور ان کا حق ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں پر، وہ پتھر کی تختیاں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر طرح کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، یعنی جو بنیادی احکام ہیں، موٹے موٹے احکام ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ در حقیقت ایک طرح سے ڈینجر سگنلز ہیں۔ اگر آپ کسی پہاڑی راستے پر جا رہے ہو تو جگہ جگہ آپ کو نشانات ملتے ہیں کہ ذرا یہاں بچ کے گزرنا، تو شریعت خداوندی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسانی تمدن کا جو پیچیدہ سفر ہے اس میں ڈینجر کوشنز ہیں، ڈینجر سگنلز ہیں، یہاں اس سے ذرا دور رہنا، اس سے ذرا ہٹ کر رہنا، اس کے اندر اندر آدمی جو ہے وہ اپنی محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، مباحات کے دائرے کے اندر جو بھی اس کا ہے چوائس اس کو اختیار کر لے، لیکن جو محرمات ہیں وہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو شریعت کی جو آسمانی شریعت ہے اصل بنیاد یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے سے متعلق چند موٹے موٹے احکام دے دیے، اس کے اندر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا انسان کو کہ اب اس کے اندر اپنی سمجھ سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی کوشش سے، اپنی عقل کو بروئے کار لا کر کام کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اسے پکڑیں، اس کو تھامیں اس کی بہترین صورت کے اندر۔ اس کے مراد کیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر درجے ہوتے ہیں، آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، اس میں ایک درجہ اونچا ہے، ایک اس سے کمتر ہے،
آپ اونچے سے اونچے درجے کی طرف آنے کی کوشش کیجیے. یہی بات جو ہے مسلمانوں سے بھی پھر کہی گئی ہے. آخری پاروں میں ہم دیکھیں گے چل کر کہ وہ لوگ کہ جو کلام کو سنتے ہیں یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ کلام کو سنتے ہیں پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کچھ اور کمی والی بات ہو جائے، ڈھیل ہو جائے، رعایت ہو جائے، چلیے پاس مارکس مجھے مل جائیں، مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے، مجھے سیکنڈ ڈویژن نہیں چاہیے، ڈسٹنکشن نہیں چاہیے، پاس ہی ہو جاؤں. لیکن یہ معاملہ دین میں نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ دنیا میں کرو، دین میں اچھے سے اچھا، اعلی سے اعلیٰ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، کیوں نہیں بہتر سے بہتر کی طرف جاتے؟ جتنا آج وقت لگا رہے ہو دین کے لیے اس سے زیادہ لگاؤ کل، اور پرسوں سے آگے تمہارا قدم پڑنا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے. وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کا جو بہترین رخ ہے اس کو اختیار کریں. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں وہ گھر دکھا دوں گا جو اس وقت فاسقوں کے قبضے میں ہے. یعنی یہاں جو کچھ ہوا ہے کوہ طور جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ سینائی پیننسلا کا جو ساؤدرن ٹپ ہے وہاں پر ہے تقریباً کوہ طور. تو گویا کہ خلیج سویز کو کراس کیا یا کہیں سے کسی جھیل کو کراس کر کے مصر سے آئے سینائی پیننسلا میں، پھر یہ کہ خلیج سویز کے ساتھ ساتھ ہو کر ساؤدرن ٹپ تک پہنچ گیا پورا قافلہ. یہاں پڑاؤ رہا ان کا طویل عرصے تک، اور یہیں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب کیے گئے کوہ طور پر. وہاں سے اب واپس آ گئے. اب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو اور خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ ہو کر داہنی جو ہے کھاڑی جو ہے ریڈ سی کی اس سے آگے بڑھو اور فلسطین میں جا کے اب تمہیں جنگ کرنی ہے. تمہارا وہ ملک جو ہے جو تم چھوڑ کر آئے تھے تقریباً جو سمجھیے کہ 700-800 برس پہلے یا اس کے آس پاس، اب اس کے اوپر قبضہ ہے مشرکوں کا، کافروں کا، جاہلوں کا. اب اس اپنی سرزمین کو ان سے آزاد کرانے کے لیے اب تمہیں جہاد کرنا ہے، وہ جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے. تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا سوریکم دار الفاسقین، یعنی وہ فلسطین تک اب میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہیں دکھا دوں گا وہ جگہ جو تمہارا اصل مسکن ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ تمہیں اب ان فاسقوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. یعنی یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے اندر تکبر ہے میں خود ان کا رخ پھیر دیتا ہوں. وہ ہماری آیات کو دیکھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ تکبر ہے. تکبر وہ شے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. تو اگر کوئی اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر میرے شانے سے وہ گھسیٹ رہا ہے، تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہے. تکبر سب سے بڑا روگ ہے. تو جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں اپنی آیات سے، ہم انہیں اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری آیات کو سمجھیں اور دیکھیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ سرسری طور پر دیکھ بھی لے، ساری نشانیاں دیکھ لیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھ بھی لے کامیابی کا اور سعادت کا اور ہدایت کا راستہ، تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب بھی ان کے سامنے آئے گا کجی کا راستہ، ٹیڑھ کا راستہ، گمراہی کا راستہ، اسے وہ اختیار کریں گے. یعنی یہ ساری چیزیں ان کی کس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی بنیاد پر. وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے تغافل برتتے رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اپنی جگہ وہ بڑی نیکیاں کما رہے ہوں، جیسے کہ قریش مکہ تھے، ہم کعبے کی خادم ہیں، کعبے کی خدمت کر رہے ہیں، کعبے کو صاف رکھتے ہیں، حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کے سارے عمل حق عقارت ہو جائیں گے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری.
یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاً، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم، یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہے، کہ یہ امانت دار ہے، جب یہ وہاں سے چلے تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے، ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا، آگ میں تمایا، گلایا، اور اس سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچڑا جو ہے وہ بول رہا ہے، اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے، کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو یہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی، یہاں تو نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے، جو وقت معین تھا کوہ طور پر آنے کا اس سے پہلے۔ تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، اجلت الیک رب لترضی، پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تیری محبت، تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے، یہاں ڈانٹ پڑ گئی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال عجلت الیک رب لترضی، لیکن اللہ نے فرمایا فإنا فتنا قومک من بعدک، تمہاری اس عجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام کو بھی عین وقت پر سہج پکے سو میٹھا ہو۔ تو اضل لهم سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ من حلیہم، زیوروں سے، عجلاً جسداً، ایک بدن سا بنایا بچڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ گدھے کسی یا گھوڑے کسی یا بچڑے کسی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی، ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اور وہ تھے بہت ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پچھتاوا ہوا، یعنی ان میں سے بھی گویا کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک قوم، بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد میں، تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا، جازم رہا۔ تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ ضَلُّوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم کیا کر بیٹھے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس، غضبان آصفا، غضبان یہ فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، نہایت غضبناک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا، پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ السَّامِرِي، تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غضبناک تھے، غضبان آصفا، نہایت افسوس میں بھی اور سخت غضبناک۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے۔ بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی، میرا انتظار کرتے، اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا، کوئی شوبدہ دکھایا تھا، میرے آنے تک انتظار کر لیتے، میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے، تورات والی، وہ تو ایک طرف ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں، یہ تم نے کیا کیا میرے پیچھے، یہ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ قال ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے دبا لیا تھا، مجھے بے بس کر دیا تھا، وقالوا یقتلوننی، اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے منع کیا،
لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے، قالوا یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا، میری توہین کی، مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے، اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں، تو اس پر تو دشمن اور ہنسے گا۔ فلا تشمت بی الاعداء، شماتت اعداء یہ ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں محاورہ ہے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، میں روکتا رہا، منع کرتا رہا۔ قال رب اغفر لی ولاخی، اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اب یہ فیصلہ انہوں نے دیا، یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، ان قریب ان پر آئے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، گویا کہ قتل مرتد کی سزا جس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وذلۃ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت بھی آئے گی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طریقے سے بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ غلط کام کیا تھا لیکن پھر وہ توبہ کر لی انہوں نے، من بعدها اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے۔ جن سے عارضی طور پر یہ بات ہو گئی تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی، ان کے لیے تو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، غفور الرحیم ہے۔ البتہ جو اب تک اس پر اڑے رہے ہیں ان کے لیے یہ حد جاری کی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے محاربے والی آیت میں، کہ اگر کوئی ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، کوئی ملک کے اندر فساد مچا رہے ہیں، تو اگر اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان کے لیے معاملہ اور ہوگا، پھر ان کے ساتھ نرمی بھی ہو سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قابو پا لو تو پھر ان کی سزا بہت سخت ہے، لیکن قابو پانے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کے لیے نرمی۔ اسی طرح یہاں معاملہ ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ کا غصہ کو ٹھنڈا پڑا، اخذ الالواح، اب انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور اس کی تحریر میں لکھا ہوئی تھی رحمت، ہدایت بھی اور رحمت بھی ان لوگوں کے حق میں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا تقوی اور خوف رکھتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اب ایک تو سزا دے دی گئی، ایک تو پرج ہو گئی، اور یہودی جو ہیں جنہوں نے کہ آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اجتماعی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لیا، واختارا، چن لیا، اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ تعالیٰ ہی نے طلب فرمایا ہے، ہمارے وقت مقررہ کے لیے چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ افراد۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ آئے ہیں کوہ طور پر یا اس کے قریب تو ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی یا زلزلے نے آ پکڑا، یعنی وہ ایک سخت ترین جو ہے ان کے لیے پھر خوفناک صورت پیدا کر دی گئی۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تیری مشیت یہی تھی تو اس سے پہلے ہی ہمیں بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی کر سکتا تھا، انہیں بھی کر سکتا تھا، خطا کار تو ہم ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اتنا بڑا کفارہ بھی دے دیا ہے، اپنی قوم کے اتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں ذبح بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہلاک ہی کرنا تھا جو اس وقت شکل ہو رہی ہے تو پہلے قدم پر بھی تو ہلاک کر سکتا تھا۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تم ہمیں ہلاک کر دے گا ہمارے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ ہمارے ہاں کچھ بے وقوف تھے جنہوں نے حرکت کی تھی، اور ان کی وجہ سے کیا پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مولا ہے۔ فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ہماری گناہ کو معاف فرما، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ،
ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ لکھ دے، طے کر دے۔ اب دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، وہی الفاظ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہو، آخرت میں بھی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جو خطا ہو گئی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے معافی چاہتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے وہ تو اس میں تو میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، تم رحمت کا سوال کر رہے ہو تو ایک رحمت تو میری وہ ہے جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، اس کا بقا میری رحمت سے ہے، اس کا تسلسل میری رحمت سے ہے۔ ایک تو رحمت عامہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام مخلوقات جو ہے اس میں سے حصہ پا رہے ہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبھا، اب یہاں مراد ہے خاص رحمت جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، وہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ بہت اہم مقام یہاں آ رہا ہے، وہ اپنی رحمت میں خاص کر دوں گا، لکھ دوں گا للذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہیں، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان پختہ رکھیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اتباع کریں گے ہمارے امی نبی کی، جس کا کوئی رسول بنا کر بھیجا جائے گا، رسول نبی امی کا اتباع کریں گے، الذی یجدونہ، جسے پائیں گے لکھا ہوا مکتوبا عندہم، ان کے پاس، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ ان کے پاس اس کی پیشن گوئیاں، اس کے حالات، اس کی علامات تورات اور انجیل دونوں میں ہوں گی۔ تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے، نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے اٹھائے گئے، اور آپ واقعتاً اس قوم میں سے تھے جس کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، ویسے بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، دنیاوی معیار کے اعتبار سے لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، تو امی تھے۔ تو رسول نبی الامی، جو پیروی کریں گے میرے اس رسول کی جو نبی امی ہوگا، جسے یہ پائیں گے الذی یجدونہ مکتوبا، لکھا ہوا، جس کی علامات اور جس کی پیشن گوئیاں، عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس تورات اور انجیل دونوں میں، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کے حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمام بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام حلال چیزیں، پاک چیزیں حلال کر دے گا۔ یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں تھیں کہ جو بنی اسرائیل پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی، یہ تمام بندشیں اٹھا دے گا، تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے اتار دے گا، دور کر دے گا، انہیں نجات دے گا ان کے بوجھوں سے اور ان کی ان توقوں سے کہ جو ان کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی مختلف رسوم اور رواج، ان کے توق جو لوگ باندھ لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر، چاؤ چاؤ میں کچھ لوگ دولت والے جو ہیں وہ نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے تہوار ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی جو ہے اور تقریبات کا چرچا ہو جاتا ہے۔ غریبوں کے لیے تو ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، شادی بیاہ کی یہ تقریبات ہیں۔ اب جن کے پاس حرام کی دولت کے انبار جمع ہیں ان کے لیے تو اپنی دولت مندی کے اظہار کا موقع ہے، کیسے پتہ چلے گا ہم دولت مند ہیں؟ اسی طریقے سے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بنیے کی دولت کیا لگتی تھی مکان پر یا بیاہ شادی پر، باقی کھانا پینا ان کے ہاں نہیں تھا، نہ اچھا پہننا، نہ اچھا کھانا، نہ اچھا پینا، لیکن مکان بنائیں گے تو عالیشان، اور دوسرے یہ کہ شادی کریں گے تو پھر ٹھاٹ کے ساتھ۔ یہی ہمارے ہاں بھی معاملے چلے آ رہے ہیں، وہ ہندوانہ پس منظر ہے اور اس میں رسومات ہیں۔ اب یہ امیروں کے لیے تو چونچلے ہیں، غریبوں کے لیے یہ اسر اور اغلال ہیں۔ اسر وہ بوجھ کو جن کو لے کے چل نہ سکے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، شادی نہیں ہو سکتی، نہ نومن تیل ہو، نہ راجا ناچے، نہ سارے تقاضے پورے ہوں، نہ شادی ہو سکے۔ تو یہ جو اسر اور اغلال لوگوں نے، پھر یہ کہ جو سوشل ایوولوشن کہہ لیجئے یا جو بھی اس کے اندر تنزل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر طرح طرح کی قیدیں آ گئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جاگیرداری نظام آ گیا ہے، اس کی قید ہے، کہیں بادشاہت ہے، امپیریلزم ہے، اس کی قید ہے، کہیں سرمایہ دار نظام ہے، اس کا تشدد ہے۔ تو محمد جب آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تمام قیدوں سے نجات دلائیں گے، ان تمام بوجھوں سے نوع انسانی کو نجات دیں گے، عدل اور قسط کا نظام قائم کریں گے۔ تو وہ چاہے رسومات کی شکل میں ہو اور چاہے یہ کہ ایک نظام
ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو اگر نظام ہے، ریپریسو نظام ہے، تو اس کو ہٹا کر فالذین آمنوا بہ، اب یہ جو الفاظ آ رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے یہ بہت اہم ہے، اس پر میرا ایک پورا کتابچہ موجود ہے کہ جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ فالذین آمنوا بہ گنتی کر لیجئے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، پہلی شرط ہے ایمان، وعزروہ، اور ان کا ادب کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر لیجئے، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کے دو تقاضے سمجھ لیجئے، ایک تقاضا اطاعت، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا مجھ پر ایمان نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، جو احکام میں لے کر آیا ہوں۔ تم اگر جب ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں تو تمہیں حکم ماننا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ۔ دوسرا تقاضا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی، تمام انسانوں سے۔ تو ایک غائب درجے میں اتباع اور اطاعت، اور دوسرے غائب درجے میں محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا، پھر آپ کی تعظیم ہوگی، عظمت ہوگی، آپ کا نام جہاں سنیں گے، درود آپ پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ کہ جہاں آپ کا کوئی قول آپ کو سنایا جائے فوراً زبان بند ہو جانی چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ اپنی عقل جو ہے آدمی لڑا رہا ہے، ہاں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے کہ واقعتاً یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے، مضبوط ہے، کیسی ہے، لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے۔ جب کسی نے کہا یہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہو اور حضور کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ صحیح ہو، مضبوط ہو، لہذا فوری طور پر اپنی زبان بند کر دینا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو آج ضرور ہو وہ نصرو ہو، اور مدد کرے۔ مدد کس کام میں؟ حضور نے ذاتی تو اپنی کوئی امپائر بلڈ نہیں کی، نہ آپ نے اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ کوئی جائیداد بنائی، کس کام کے لیے نصرت چاہیے تھی؟ اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے لیے پکار ہے من انصاری اللہ، یہ میرا فرض منصبی ہے، اللہ کا دین مجھے غالب کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے، میرا مددگار بنے؟ تو یہ میدان اب بھی کھلا ہوا ہے۔ دین پہلے غالب ہوا تھا، پھر مغلوب ہو گیا، اور اب تو مغلوب ہے پوری دنیا میں، کہیں بھی ہم ایک انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں کہہ سکے دنیا سے، نوع انسانی سے کہ اور دیکھو یہاں یہ اصل دین موجود ہے بتمام و کمال۔ تو وہ مشن جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اب بھی زندہ ہے، لہذا اس کی مدد کرنی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس مشن کی تکمیل میں جو راستہ ہے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہے۔ تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تعلیم قرآن کی، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچو، لوگوں کو نکالو گندگیوں میں سے اور اندھیروں میں سے، لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو، پھر انہیں منظم کرو، جمع کرو، پھر باطل سے ٹکراؤ۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید حضور کے ساتھ یہ نازل کیا گیا، بھیجا گیا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل یا ایھا الناس، اب ظاہر بات ہے کہ وہ لمبی بات کو اب یہاں پہ ختم کرتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب وہی بات اس کے حوالے سے اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، جو خبر دی تھی اس وقت ہم نے موسیٰ کو، اور جو ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو رحمت ہے ہماری خصوصی وہ انہی لوگوں کے لیے ہوگی تم میں سے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو اب کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگوں۔ اور یہ پھر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ سنا ہے،
پڑھا ہے سورہ اعراف میں، وہ یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. لیکن محمد رسول اللہ کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، صرف پوری نوع انسانی کی طرف. جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے حوالہ دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ آفاقی رسالت ہے، عالمی رسالت ہے، انسانی سطح پر ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ بات 5 مرتبہ قرآن میں کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، جس میں سب سے نمایاں آیت وہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. باقی یہ کہ اور مختلف اسالیب میں 4 مرتبہ اور یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں، کسی خاص قبیلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے اور جو یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر، اس کے کلمات پر، اس کی باتوں پر. واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ گویا کہ اعلان عام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی یہ اس کے مطابق میری بعثت ہوئی ہے. اور اب گویا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تمہید ہے، تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ اب مدینے کی طرف سفر کرنا ہے. یہ صورت پہلے نازل ہو گئی ہے تاکہ وہ ذہن تیار ہو جائے اس کے لیے کہ اب یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے وہاں پر آباد ہیں، ان سے براہ راست ہم سابقہ پیش آئے گا. ابھی تک براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہوا، یا بنی اسرائیل سے کوئی خطاب نہیں. گفتگو ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے یا اہل مکہ سے یا حضور کے وساطت سے مسلمانوں سے. لیکن یہ کہ وہ باتیں ساری وہ آ رہی ہیں کہ جن کا اب محل جو ہے واضح ہو جائے گا ہجرت کے بعد. وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے، امتن ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی ہدایت دیتے تھے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے جلو قدر پیغمبر کے کوئی بھی ساتھی نہ ہو، حواری نہ ہو، یا ایک بڑی اکثریت ان کی جو ہے ناہنجاروں پر رہی مشتمل، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک جماعت ان کے حواریین کی، ان کے ساتھیوں کی. وَمِن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، ایسی قوم ان کے اندر رہی ہے قوم موسیٰ میں سے ایسے لوگ، ایسی جماعت جو حق ہی کی ہدایت بھی دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ فیصلے بھی کرتے تھے، عدل بھی کرتے تھے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 بڑی بڑی قبیلوں کی جماعت میں، اسباط امما، بار جماعتیں بن گئی علیحدہ علیحدہ، ان کی امتیں بن گئی، علیحدہ قبیلے بن گئے. کیونکہ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان میں سے ہر ایک سے ایک قبیلہ چلا ہے. تو ابھی وہ انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہے ابھی قبائلی دور میں تھا، لہذا اس قبائلی نظام ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی رکھا. چنانچہ پانی بھی جب دیا تو 12 چشمے، تاکہ ہر قبیلے کا چشمہ علیحدہ ہو اور یہ آپس میں لڑے جھگڑے نہیں. ہر قبیلے کا کوئی اپنا سردار ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی نزاع ہو گیا ہے تو وہ آپس میں اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر بین القبائل معاملہ ہو جائے تو پھر اس کو حل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب کہ پانی طلب کیا ان سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے اسی عصا سے، اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیے چٹان پر. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے، ہر قوم نے پہچان لیا، معین کر لیا اپنے مشرب کو. مشرب یہ بھی اس میں ظرف ہے، پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ معین ہو گیا. یہ چشمہ ہمارا، یہ چشمہ ان کا، یہ چشمہ ان کا ہے، یہ بنی لاوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، بنی یہودا کا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا طاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ کے ذریعے انہیں خوراک ہم پہنچائی. اتارا ان پر ہم نے من اور سلوہ.
کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے، ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ پہلے بھی الفاظ آئے ہیں، کہیں میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ، تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تم سب کے سب اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطیع بن جاؤ، میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ، میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو غنی ہوں۔ تو وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جیریکو، اریحا، پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشع ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر، تو یہ پہلا شہر فتح ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے، سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حطۃ حطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے، فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی، یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے، 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرائے سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا، جس میں سے صرف سینائی پیننسلا بھی واپس کیا گیا ہے، اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس سی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شرعا، شرع جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں، اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اب وہ آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے، تو شرعاً آتے تھے جیسے نیزے چل رہے ہوں، وہ یوم لا یثبتون لا آتیہم، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی،
اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا، 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی. ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا. وہ کرتے کیا تھے؟ ہفتے کے روز گئے، گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئی. واپسی کا راستہ کر دیا بند، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی. تو فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ. 6 دن تم کام کرو دنیا کا، اپنی معاش کا، 7واں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے. لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی. تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا. اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے. ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے. تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے. اس قالت امت، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم ان میں سے، لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں واعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم اور نہیں المنکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو. یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب. قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ. قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہیں المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی. ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے. کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث ہے، حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے. تو اگر ایک بھی بچ جائے، لعلہم یتقون. فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے. عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں کہ جو مجرم تھے، ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فلما آتاؤ عما نہوا عنہ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی. یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.